الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بات کی تھی میں نے تھوڑی سی نماز کے بارے میں بھی، تو وہ میرے ذہن میں آئی کہ آج پھر تھوڑی سی دہرا دوں میں۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے اللہ پر ایمان لانے کی۔ تو اللہ پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ پر ایمان ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بندے اور نبی اور رسول ہیں۔ تو پھر ایمان جو اللہ تعالیٰ پر لاتے ہیں تو اس کے لیے چار باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطرت کی رہنمائی جو وہ دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقل کی رہنمائی، اور تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر شریعت کی رہنمائی، اور آخری احساس اور شعور کی رہنمائی۔ تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور بندے کو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے انسان کا، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو پھر اس کے سامنے اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سچے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں۔ دوسری بات ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری بات ہے زکوٰۃ دینا، اور چوتھی بات ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن جو ہے وہ ہے حج کرنا۔ تو جو یہ 5 رکن ہیں، ان میں سب میں کچھ نہ کچھ تخفیف بھی ہے، کچھ چھوٹ بھی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کی، اگر آپ مالدار ہیں اور اس قابل ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو پھر دینی ہے۔ حج اس حالت میں کہ جب آپ کے پاس زیادہ راہ ہو، گھر کا خرچہ ہو اور مکہ جانے کا زیادہ راہ ہو تو پھر حج ادا کرنا ہے، اور وہ بھی پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ روزوں میں بھی تھوڑی بہت تخفیف ہے کہ آپ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں یا حالت جنگ میں ہیں یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے تو وہاں پہ تخفیف ہے ان میں ہی۔ لیکن ایک رکن ایسا ہے جس میں کسی بھی حالت میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے حالت جنگ میں ہو، چاہے بیمار ہوں، چاہے بستر پر ہوں، چاہے گھر پر ہوں، چاہے سفر پر ہوں، کسی بھی حالت میں، وہ ہے نماز۔ تو جو اتنا اہم رکن ہے، ہم اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس رکن کی جو سب سے اہم ترین رکن ہے، جس کا سوال قیامت والے دن سب سے پہلے کیا جائے گا، وہ نماز، تو اس کو ہم پڑھتے کس طرح ہیں؟ کیا صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، سوچنا پڑے گا، اپنے گریبان میں منہ دیکھیے ڈال کے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ پڑھنا ذرا اچھا لفظ ہے، قائم کرنا نماز کو۔ تو نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا ہے اللہ سے، کیسے نماز پڑھنی ہے، جو کہہ رہے ہیں اب اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو بات وہی آ گئی کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے باتیں کیا کرنی ہے آپ نے، تو پھر وہ کیسے نماز ہوگی؟ یا آپ کو پتہ نہیں اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے تو وہ کیسے قرآن پڑھنا ہوگا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جتنا بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، اگر آپ حافظ نہیں ہیں، بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ نے صورتیں یاد کی ہوئی ہیں،
اور جو یاد کی ہوں ان کا آپ کو ترجمہ، ان کے معنی، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، تو پھر جا کر وہ نماز ہوگی۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی آپ یہ سمجھائیے، جب نماز کے طرف راغب کیجیے تو ان کو ان صورتوں کے معنی بتائیے کہ جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جب الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کو اللہ رب ذوالجلال والکرام نے اپنے اور مومنوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ حصہ مومنوں کا ہے، باقی اللہ کا ہے، تو اس میں کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا کہہ رہے ہیں، جب بچے کو یہ پتہ چلے گا، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں گے بامعنی ترجمہ کے ساتھ، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس ذات اقدس سے کہہ رہا ہوں اور کیسے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کے اندر ایک، جب جیسے ایک فار ایگزامپل میں ایک اعتقاد کے 2 الفاظ ادا کرتا ہوں، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ کہتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا نا آپ کیا کہہ رہے ہیں، واغفر لنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنا اور مجھ پر رحم فرما۔ تو جب یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ کے اندر احساس شرمندگی ہوگا، پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوں، تو اندر انسان کے دل میں آئے گی کہ جب میں ایک چیز مانگ رہا ہوں کسی سے، اللہ کی ذات اقدس سے، تو مجھے اس وقت اندر سے شرمندگی ہو کہ میں نے کیا اپنی زندگی میں، وہ اپنے اندر ایک احساس پیدا ہو، اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ الفاظ کہیں گے تو اس کے اندر ایک جذبات ہوں گے آپ کے، جب وہ جذبات ہوئیں گے تو وہ آنکھیں بھی وہ جذبات ادا کریں گی، آپ کی زبان بھی وہ ادا کرے گی، آپ کا دل وہ ادا کرے گا، تو جب یہ ساری سچویشن ہوگی تو وہ نماز ہوگی آپ کی۔ اسی طرح جب قرآن پاک پڑھیں آپ تھوڑا سا پڑھیں، ضروری نہیں کہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے، سپارہ پڑھنا ہے، 1 آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ پتہ چلے اللہ رب ذوالجلال والکرام نے جو ضابطہ حیات ہمارے لیے بنا کے بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے، یہ کلام اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، کیا فرمایا کیا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے لے کے اس کی موت تک ہر چیز، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن وہ پتہ اسی وقت چلے گا جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت جگہ فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہو تو تدبر کیوں نہیں کرتے، تو سوچتے کیوں نہیں ہے۔ تدبر کرنے کا مطلب ہے اس کو سوچتے نہیں، کیا اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس میں ہدایت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں یا کیا سنا رہے ہیں کسی کو۔ جیسے کہ اللہ رب ذوالجلال والکرام نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا آپ کو پتہ ہونا بچ میں ہدایت ہے کیا چیز، اس کا علم تبھی ہوگا جب آپ کو اس زبان کے کچھ معنی آتے ہوں گے یا اس کا ترجمہ آتا ہوگا جو آپ پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جنہوں نے آج تک اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا، خدا کے لیے وہ خود اس چیز کو دوبارہ سوچیں، نماز کے بارے میں، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور جتنی بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں، اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو، تھوڑی تعلیم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جو قرآن پاک کے حافظ ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ان پڑھ حضرات ہیں، بہن بھائی جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، جنہوں نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، بس تھوڑی سی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے کسی بیٹے سے، بیٹی سے، یا جو دوست احباب ہیں جن کو ترجمہ وغیرہ آتا ہے، ان سے ان کا ترجمہ پوچھیں، ان کا معلوم کریں کہ ان صورتوں کے اندر کیا ہے جو پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو مزہ بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھی پسند آئے گی یہ بات۔ تو یہ بات میں چاہتا تھا ضروری آپ سے کروں کہ نماز کے بارے میں، باقی توحید کی بات انشاءاللہ چالو ہی رہے گی، ہر دفعہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہیں گی توحید کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ محبت دیں گے مجھے سننے کے لیے، تو انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اللہ ذوالجلال والکرام کی رحمت سے جو اللہ تعالیٰ چاہے، وہ ما توفیق الا باللہ، وہی توفیق دیتا ہے کسی کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ بیان کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات سید المرسلین فرماتے ہیں
کلمتین خفیفتین علی اللسان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی آسان اور بالکل ہلکے ہیں، وثقیلتین فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں جب تم ادا کرتے ہو تو آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے آسان اور اتنے ایزی اور اتنے بے وزن ہیں، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، تو جو کائنات کی زمین کی تہ ہے، کائنات میں زمین کی تہ اس سے لے کر جو آسمانوں کی بلندیوں کے اندر وسط ہے، جو خلا ہے، وہ ان کو ایک دفعہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے، اتنی نیکیاں، اتنی اس کی عظمت ہے ان کلمات کی۔ تو وہ جب یوم قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو اس دن ان کے وزن کا پتہ چلے گا کہ جب وہ ترازو میں ڈالے جائیں گے تو سب سے بھاری ہوں گے وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سب کی نماز ہے، یہ سب ادا کرتے ہیں۔ والشجر یسجدان، درخت تک بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو آسان سے الفاظ ہیں، چلتے پھرتے ادا کیا کرو۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔